بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی سلاسل سے جڑے ہوئے ہوں، عملیات کی جستجو میں، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، سلاسل کے ذکر و اذکار کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنی عثمانیہ، تاریخیہ شاذلیہ میں ایک بار پھر جانے ایمان سیزن 3 کے ایپیسوڈ 6 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر، ہمارا یہ بابرکت روحانی اور مبارک کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول اس نسبت سے ہم نے یہ محفل سجائی ہے کہ ہم اس محفل کے وسیلے سے جو لوگ میرے ساتھ اس لائیو ٹرانسمیشن میں جڑے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، ہمارے اعمال اپنے پاس تحریر کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور میرے ساتھ درود کی محفل میں شامل ہیں، ہم نے جو محفل سجائی ہے اس کا مقصد کہ صرف اور صرف سلاسل کی تعلیمات کو عام کرنا اور حضور کی بارگاہ میں 1.25 لاکھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ جو لوگ میرے ساتھ اس بابرکت محفل میں شامل ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ لائف میں میرے ساتھ ایک تسبیح صلی اللہ علیہ محمد کی پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب اپنے معاملات سے فارغ ہو جائیں گے، جب پرسکون ہوں گے، یا جب سونے کا وقت ہو، یا عشاء کی نماز کے بعد، یا جو بھی نماز کا ٹائم آپ کو ملے، آپ کو جتنا آسانی ہو آپ اتنا درود حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ کر، نام لے کر اس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو انشاءاللہ ہم نے جو محفل سجائی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ کسی بھی معاملات کے لیے کسی بھی نیت سے لے درود پاک پڑھتے ہیں، اپنی نیت رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے پڑھنے کی برکت سے اور اجتماعی صورت میں پڑھنے کی برکت سے، یعنی کہ جتنے لوگ میرے ساتھ شامل ہیں پڑھ رہے ہیں، تمام بہن بھائی آپس میں ایک دوسروں کے لیے بھی پڑھنے کے بعد دعائیں کیا کریں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس محفل میں جو لوگ بھی شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی حاجت کو پورا فرمائے۔ صرف اپنے لیے ہی دعا نہیں، بلکہ اس ٹرانسمیشن میں، اس محفل میں جتنے لوگ شامل ہیں ان سب کے لیے آپ دعاؤں کا اہتمام کرا کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور دعا کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور بالخصوص جو درود کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، درود پیش کر کے دعا کی جاتی ہے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی کسی کے لیے بھی۔ تو ہم نے محفل سجانے کا مقصد یہی تھا کہ جو پریشان حال لوگ ہیں، جو اپنے کاروبار کے معاملے میں پریشان ہیں، اپنے روزی رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں پریشان ہیں، اپنے گھر کے معاملے میں پریشان ہیں، تو اس درود کی محفل میں شامل ہوں۔ میں ان تمام کو دعوت دیتا ہوں، اور یہ نہیں کہ آپ میرے ساتھ لائیو میں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نہ کرے کل میری لائیو نہیں ہوتا یا پرسوں میرا لائیو نہیں ہوتا تو آپ نے درود پاک نہیں چھوڑنا، آپ نے اس کو پورا کنٹینیو رکھنا ہے، اس کو پورا 12 ربیع الاول تک۔ ہماری یہ نیت ہے کہ ہم سب مل کر
میں ہوں یا نہ ہوں، آپ نے 1.25 لاکھ درود پاک روز پڑھنا ہے 12 دن تک، اور ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا خاص عمل ہے، میں آج کی ٹرانسمیشن تھوڑی سی مختصر کروں گا۔ اور آج الحمدللہ پاکستان میں یہاں پہ 9 چندی جمعرات ہے، بلکہ میں تو کہوں گا ہر جگہ ہی 9 چندی جمعرات ہے، اور اس جمعرات کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ اور شب جمعہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص شب جمعہ کو درود کہیں بھی ہو درود پاک پڑھتا ہے تو میں خود اس کو سنتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ درود پہنچانا، اور ایک ہوتا ہے خود سننا۔ تو شب جمعہ کو جو شخص درود پاک کا اہتمام کرتا ہے، ہر شب جمعہ، یہ نہیں کہ صرف آج کا شب جمعہ ہے، جب بھی آپ شب جمعہ آپ کو اللہ نصیب کرے آپ درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ ہم نے خود اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ جمعرات کے بعد ہمارے جو بڑے، ہمارے دادا دادی نانا نانی جو ہوا کرتے تھے، وہ باقاعدہ طور پہ جمعرات والے دن مغرب کی نماز میں بچے کو کھانے کا اہتمام کرتے تھے، درود کی محفلیں رکھتے تھے، ہر جمعرات رکھتے تھے رات میں۔ تو آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی۔ تو اب یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ اب یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، اب گھروں سے لوگ ختم کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ تو شب جمعہ کو جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، عام دنوں میں درود پاک پڑھنا اور شب جمعہ میں درود پاک پڑھنا بہت افضل ہے۔ ایسے ہی جیسے تمام دنوں میں جمعے کا دن افضل ہے، ایسے ہی عام دنوں میں درود پاک پڑھنا افضل ہے، لیکن شب جمعہ کو پڑھنا یہ سمجھ لیں کہ نور علی نور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جس طریقے سے ہر دن کی اہمیت ہے، لیکن جمعہ کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اسی طریقے سے درود پاک پڑھیں، ہر دن پڑھیں، لیکن شب جمعہ جب ہو تو کثرت کریں۔ اپنی 1000 پڑھنے آپ 2000 کر لیں، 2000 پڑھنے آپ 5000 کر لیں، جتنا آپ کو آسانی ہو آپ اتنا پڑھ لیں۔ تو یہ محفل تو رہے گی ہماری انشاءاللہ۔ تو آج کا جو خاص عمل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے روحانی معالج ہیں، کہ جو میرے شاگرد دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، آج میں ان کو ایک عمل تعلیم کرتا ہوں خاندان قادریہ کا۔ اس عمل کو کہا جاتا ہے کفل قادریہ۔ اب کفل قادریہ کیا ہے؟ یہ قادریوں کا ایک کفل ہے جو باقاعدہ قلید کے ساتھ ہے، اور ایک ایسا عمل ہے جو خاندان قادریہ کا ہے۔ یہ عمل خاندان قادریہ میں صرف اور صرف ان لوگوں کو تعلیمات دی جاتی ہے کہ جو عملیات سے شغاف رکھتے ہیں، جو عملیات سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں جو اپنا سلوک کا سفر کر رہے ہیں، جو اپنا روحانیت کا سفر کر رہے ہیں، جو اپنے دوسرے معاملات چل رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جو باقاعدہ حاضریاں کرتے ہیں، جو موکلان کی حاضریاں کرتے ہیں، جو جنات کی حاضریاں کرتے ہیں، جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں، لوگوں کے جادو کا اوتار کرتے ہیں، لوگوں کے عملیات کا اوتار کرتے ہیں، دوسرے معاملات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ عمل خاص ہے خاندان قادریہ میں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو عامل ہوگا اس کا کسی سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، جب بلکہ وہ عامل ہی نہیں ہے جس کے سلسلے سے تعلق نہ ہو۔ ہاں، عملیات اس لیے سکھائے جاتے ہیں کہ تاکہ آپ جو مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال سکیں۔ اچھا، اب کفل قادریہ یہ ہے کہ اس کی برکت یہ ہے کہ جب ہم کسی کا اوتار کرتے ہیں، جب ہم کسی کا علاج کرتے ہیں، اگر اس علاج کے دوران کسی قسم کی کوئی کسر رہ جاتی ہے، یعنی کہ کوئی اس میں سے شیاطین نکل کے بھاگ جاتا ہے، اب جب وہ بھاگ جائے گا تو یقیناً وہ انتقام کے لیے لوٹتا ہے۔ اب جیسے ہم کسی جنات کو ابھی ہم طاقت کے زور پہ اس کو ہم زہر کر دیں، پھر وہ معافی تلافی کرتا ہے، پھر ہم اس پر رحم کرتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اچھا، بعض جنات دھوکہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں، ہم جو بھی قول و قرار عہد ہم لیتے ہیں، جو طریقہ کار ہے اب وہ بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دھوکہ دے جاتے ہیں، پھر وہ انتقاماً لوٹتے ہیں، اور جب وہ لوٹتے ہیں تو اپنے پورے لشکر کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ تو اس کی حفاظت کے لیے پھر یہ کلید کفل خاندان قادریہ کا ہے۔
پھر جو یہ عمل کفل قادری ہے نا، یہ انسان تک پہنچنے سے پہلے ان تمام بلاؤں کو، تمام شیاطین جنات کو، تمام جادو کو قید کرنے کے لیے اس کو لوٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یعنی کہ ایک جامع کامل مکمل حصار و قلعہ بندی ہے یہ۔ اور اس عمل کے ذریعے آپ لوگوں کے اتار بھی کر سکتے ہیں، اس عمل کے ذریعے آپ کسی شیاطین کو جلا بھی سکتے ہیں، اس عمل کے ذریعے آپ کسی کو مسائل سے چھٹکارا بھی دلا سکتے ہیں۔ اس عمل سے ہر وہ کام لیا جا سکتا ہے جو تمہاری عقل کے مطابق ہو، اور بالکل سمپل اور سادہ سا عمل ہے، اور ایسا عمل کہ جن سے مدد لی گئی ہے وہ شہنشاہ موکلات ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ابرسا، صبرسا، سارسا، سائیسا، خنوسا، خنساسا، بن ساسا، جو سواس سے آتا ہے، کہ جب ہم اس کو اس ترتیب سے پڑھتے ہیں تو یہ جناتوں کی سلطنتوں کے نام ہیں۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ سرخ جناتوں کے سردار ہیں، ان کے نام ہیں، لیکن یہ جو موکلانوں کی جو سلطنتیں ہیں نا، جو ان کے جو سردار ہیں، جو ان کے جو مہاتر، جو سمجھ لیں کہ شہنشاہیت رکھتے ہیں اپنے اندر، یہ وہ 7 ہیں جو اس عمل سے جن کا تعلق ہے۔ اور یہ خادم ہے، یہ سمجھ لیں کہ غلام ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور عمل ایسا کہ آپ دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، میں آپ کو عمل پڑھ کے بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا سا اسکرین پر رکھنا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرسن، صبرسن، ساسن، سورسن، بحق اشافن، سالن، سالوسن، بحق شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ۔ اچھا، یہ ابرسن، صبرسن، ساسن، سورسن، بحق اشافن، سالن، سالوسن، یہ 7 ہیں یہ، اور یہ کس کے مہات ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ٹھیک ہے، عمل پورا پڑھیں۔ کلید داؤد، کفل سلیمان، اللہ پاک ذات محمد رسول اللہ نہگبان، حصار کریمن، لا الہ الا اللہ، مہر کردہ محمد رسول اللہ، یا حفیظو یا رقیبو یا قویو یا حافظو یا وکیلو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بحق قاف آیا عین صاد، بحق حامیم عین سین قاف۔ یہ عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو میرے مرشد کی بیاض کا عمل ہے، اور ان کی بیعت میں انہی کے ہاتھ کا یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ یہ کفل قادری ہے۔ پڑھا جائے گا ابرسن، 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 صبرسن، ساسن، سورسن۔ ٹھیک ہے، اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 360 مرتبہ روزانہ 40 روز تک پڑھا جائے گا۔ اچھا، یہ وہ نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ پڑھو کام ہو جائے، اس کے لیے تھوڑی سی محنت آپ کو ضرورت ہے۔ اس کو اپنے ورد میں رکھیں، اگر آپ اپنی بیعت میں لکھ لیں، جب زندگی وفا کرے آپ یہ عمل کریں۔ اور اس عمل کو اگر ہم ربیع الثانی میں کرتے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ سب سے بہترین وقت اور سب سے بہترین ٹائم ربیع الثانی کا ہے۔ آپ 40 دن میں، یہ کہ نہیں کہ اب اس کو آپ یکم ربیع الثانی سے شروع کریں، 40 دن مکمل کر لیں، نہیں تو ربیع الاول کی آپ 19 تاریخ سے شروع کریں، اور ربیع الثانی کے 30 تاریخ تک یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا 40 دن میں۔ 360 مرتبہ یہ عمل 40 دن پڑھیں گے، آپ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ 1900 مرتبہ پڑھیں گے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اچھا، اب وہ لوگ کہ جو لوگ قادری ہیں، ان کو ضرورت ہے، لیکن اب ان کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب ان سے پڑھا نہیں جاتا، اب ان سے پڑھا نہیں جائے گا، تو وہ کتنا پڑھیں؟ وہ اس کو 120 مرتبہ پڑھ لیں۔ اچھا، 120 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے، مصروفیت کی وجہ سے ہوتا ہے، مریض بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹائم نہیں مل پاتا، لیکن ضرورت ہے اس عمل کی، تو 40 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھ لیں، تو بھی عمل آپ کا جاری ہو جائے گا۔ طریقہ کار: 40 مرتبہ 40 دن، 120 مرتبہ 40 دن، 360 مرتبہ 40 دن، 1900 مرتبہ 40 دن، یا پھر اس کو 1.25 لاکھ مکمل کر لیں 40 دن میں، یا 3 مہینے میں 1.25 لاکھ کر لیں، یا 6 مہینے میں 1.25 لاکھ کر لیں، جتنا آپ کو آسانی ہو اس میں 1.25 لاکھ کر لیں اس کو۔ 1.25 لاکھ کر لیں، جتنا آپ کو آسانی ہو اس میں 1.25 لاکھ کر لیں، جتنا آپ کو آسانی ہو اس میں 1.25 لاکھ کر لیں، جتنا آپ کو آسانی ہو اس میں 1.25 لاکھ کر لیں، جتنا آپ کو آسانی ہو اس میں 1.25 لاکھ کر لیں، جتنا آپ کو آسانی ہو اس میں 1.25 لاکھ کر لیں، جتنا آپ کو آسانی ہو اس میں 1.25 لاکھ کر لیں، جتنا آپ کو آسانی ہو اس میں 1.25 لاکھ کر لیں، جتنا آپ کو آسانی ہو اس میں 1.25 لاکھ کر لیں، جتنا آپ کو آسانی ہو اس میں 1.25 لاکھ کر لیں، جتنا آپ کو آسانی ہو اس میں 1.25 لاکھ کر لیں، جتنا آپ کو آسانی ہو اس میں 1.25 لاکھ کر لیں، جتنا آپ کو آسانی ہو اس میں 1.25 لاکھ کر لیں، جتنا آپ کو آسانی ہو اس
پھر اس کے ذریعے آپ بہت سارے کام لے سکتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے کئی طریقے کار سمجھائے ہوئے ہیں آپ کو. اب آپ اس کے عامل ہیں نا. اب یہ عمل ایسا ہے، یہ ایسا تالا چابی ہے عمل. یہ سمجھ لو کہ اگر کسی کے اوپر کسی جنات کی حاضری ہے، کسی موکلان کوئی شیاطین کی حاضری ہے، یا کوئی اس کے اوپر کچھ بھی معاملات ہوا ہو، آپ اس کو صرف ایک مرتبہ پڑھو گے، وہ اس کے وجود میں بولنے لگے گا. اگر آپ کسی کا اتارا کرتے ہو، جس مثال کے طور پہ آپ سورہ قریش سے عمل کا اتارا کر رہے ہو، آپ نے اتارا کرتے جب عمل پورا مکمل ہو گیا، آپ نے 7 بار یہی عمل پڑھ کے اس مریض پہ دم کر دیا، مجال ہے جو اس کے اوپر دوبارہ لوٹ جائے. بعض اسٹوڈنٹس ہی شکایت کرتے ہیں نا کہ ہم کسی کا اتارا کر دیتے ہیں، کچھ عرصے اس کو آرام آتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کی کیسی کیفیت ہو جاتی ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے یہ عمل سمجھ لیں کہ خاص کر بہترین عمل ہے. میری طرف سے جو میرے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان کو اس عمل کی اجازت ہے، وہ یہ عمل کر سکتے ہیں. جو میرے ہم سفر ساتھی ہیں، جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، عمل کفل قادریہ، اس کو آپ اپنے بیاد شاذلیہ میں تحریر کر لیں، اور بہت زبردست عمل ہے. کبھی انشاءاللہ تعالی میں اس کی تفسیر اس کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ اس سے کیا کیا کام کس طرح ہم نے لیے ہیں اور کس طرح لیے جاتے ہیں. میں نے سبرسہ، ابرسہ، سبرسہ، سہرسہ، سہیسہ، خنوسہ، خنساسہ بن ساسہ، یہ بھی عمل میں نے کیا ہوا ہے، اور یہ ابرسہ والا بھی کیا ہوا ہے، ابرسن، سبرسن، ساساسن، یہ والا بھی میں نے عمل کیا ہوا ہے. میں دونوں کا طریقہ کار سمجھاؤں گا اور دونوں میں فرق بتاؤں گا، دونوں میں فرق کیا ہے اور کس کس طرح کے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، یہ عمل رات کے وقت شروع کریں گے عشاء کی نماز کے بعد، اور فجر سے پہلے پہلے اس کو مکمل کر لیں گے. 40 دن کے اندر یہ آپ کا عمل پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. پرہیز وہی ترک جلالی اور ترک جمالی ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوشش یہ کریں گے کہ جب یہ عمل کریں تو سفر کرنے سے تھوڑا سا گریز کریں. اگر بحالت مجبوری سفر کرنا پڑے تو سفر کر سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے. میری طرف سے آپ لوگوں کو اس عمل کی اجازت ہے. تو بس اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اچھی صحت عطا فرمائے. اور اب ہم درود کی محفل کی طرف آگے بڑھتے ہیں. آج دل تو نہیں کرتا کہ ٹرانسمیشن ختم کرنے کی، کہ ہم اس محفل برخاست کریں، لیکن پھر بھی آج الحمدللہ طبیعت بہت اچھی ہے، لیکن پھر بھی ہم درود کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم نے صلی اللہ علیہ محمد. میرے ساتھ آپ نے لائف ایک تسبیح پڑھنا ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ آپ اس کو چاہیں تو 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا لاتعداد جتنے مرتبہ پڑھنا چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. میری طرف سے آپ لوگوں کو اس کی اجازت ہے. اور جو شخص جس نیت سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کو برکت عطا فرمائے گا. اور جس مسائل کے لیے پڑھتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی کا والدین بیمار ہیں، کسی کے گھر میں کوئی پرابلم ہے، تو وہ نیت کر کے ہمارے ساتھ اس درود کی محفل میں شامل ہو جائیں. یاد رکھنا، سنگل پڑھنا اور ایک اجتماعی صورت میں پڑھنا بہت فرق ہوتا ہے. سنگل میں جب ہم پڑھتے ہیں اور جب ایک شامل ہو کے تمام لوگوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ذکر ایک ساتھ کرتے ہیں، تو بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ اپنی اپنی نیت کر لیں، اور پھر ہم درود کا اہتمام کرتے ہیں. پھر آپ کے مسائل اور ان کا حل پہ بات کریں گے. اور پھر جو میرے تاک ہیلنگ لیول 1 لیول 2 کے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، لائیو کال کر سکتے ہیں. نہیں تو اسکرین پر نمبر موجود ہے، اس نمبر پہ ہمیں رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں. اب ہم درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں. درود پاک پڑھنے سے پہلے اب خوشبو کا اہتمام کر لیا کریں. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ محمد، 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 صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد، 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 صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد،
صلی اللہ علیہ محمد 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 صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابر ساسن صبر ساسن سا ساسن سو ساسن بحق شاہ من سالسن سالسن بحق شیخ عبدالقادر جیلانی شہید اللہ الحمدللہ۔ اور اللہ پاک ہماری عبادتوں کو اور ہم نے جو درود کی محفل سجائی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس درود کی برکت سے جن لوگوں نے جو جو نیتیں کی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور یہ آج کا جو عمل میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے عمل کفل قادریہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں، اور اس کو اپنے بیاض میں تحریر کر لیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اور باقی یاد رکھیے گا، ہم نے جو نیت کی ہے نا وہ 12 ربیع الاول تک انشاءاللہ روزانہ آپ لوگوں نے کم سے کم لائف میں ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ 500 مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور ایسا نہیں کرنا کہ کبھی ہو جاتا ہے کہ انسان ہے کہ مثال طور پہ میری ٹرانسمیشن کل نہیں ہوئی، پرسوں نہیں ہوئی، ایک دو دن نہیں ہوئی، ہو گئی، تو ایسا نہیں کہ آپ درود پاک پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں، آپ نے پڑھنا کنٹینیو ہی ہے، سب نے کنٹینیو پڑھنا ہے، درود شریف پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور باقی آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ مجھے اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کے مجھے واٹس اپ کر دینا، انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں آپ سے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔